قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج ہم نے سورہ نوح سے جو چند آیات سرنامہ کلام کے لیے منتخب کی ہیں، اس کی وجہ یہ بنی کہ آج کل پریشان حال لوگ مختلف اپنے مسائل لے کے آتے ہیں، تو میں ان سے پھر یہی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جتنے بھی لوگوں نے اپنے اپنے مسائل بیان کیے ہیں، ہم اللہ کے کلام سے ان کا حل آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں.
ظاہر ہے اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو اپنے روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کو ذہنی پریشانی، گھریلو معاملات کا مسئلہ ہے۔ یہ کامن چیزیں ہیں ہر شخص کے لیے۔ لیکن ایک بات ابتدا میں آیات کی طرف آتے ہیں ہم کہ یہ چیزیں اس وقت انسان محسوس کرتا ہے جب وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ میں ایک جملہ اکثر اپنے شاگردوں سے بھی کہتا ہوں کہ مسئلہ جتنا جی چاہے بڑا ہو، تکلیف آزمائش جتنی جی چاہے بڑی ہو، بیماری جتنی جی چاہے بڑی ہو، اگر آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ آسانی سے سفر کر لیں گے۔ تو اگر آپ کے سارے معاملات اپنے اللہ کے سپرد کر دیں گے تو پھر میرے بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ کا یہ جملہ ہے، بہرحال وہ تو ظاہر ہے بڑے لوگ ہیں، ان کی بڑی باتیں، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تو یہ کہتا ہے کہ میرے کام میرے اللہ کے سپرد ہیں، جب اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے اور پھر کہے کہ میں پریشان ہوں، تو سرکار بابا جی فرماتے تھے کہ اسی کو منافقت کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے معاملے اللہ کے سپرد کرے اور پھر اس کے بعد وہ پریشان بھی رہے۔ کیا تجھے اپنے اللہ کی طاقت پر یقین نہیں ہے؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات صحابہ کرام کو ارشاد فرمائی، فرمایا اللہ نے تمہیں استغفار کا حکم پتہ کیوں دیا ہے؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفار کرنے کا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دیا حکم؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے۔ تو اس نے تمہاری بخشش کا ذریعہ جو ہے نا وہ استغفار کو بنایا، تو جب وہ بخشنا چاہتا ہے تو تم بھی اس سے معافی مانگ لیا کرو۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے ہوگا اس کا نامہ اعمال تو سیاہ نہیں ہو سکتا۔ غلطیاں کوتاہیاں ہر انسان کے ساتھ ہیں، چھوٹی بڑے گناہ، جان بوجھ کے بھی غلطی کوتاہی، لیکن استغفار تو انسان کی زندگی میں ہو۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا میں نے کئی دفعہ آپ سے تعارف کروایا ہے کہ چونکہ وہ سرکار مولا علی کے شاگرد تھے، باب العلم سے آپ نے فیض پایا، اور دوسرا ان کی پرورش چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ہوئی، ان کی والدہ محترمہ سیدہ ام سلمہ کی خادمہ تھیں، ام المومنین سیدہ ام سلمہ نبی پاک کی جو زوجہ محترمہ ہے۔ تو امام حسن بصری نے بھائی وجہ تو یہی بیان کی ہے کہ میری والدہ حضور کے گھر میں کام کاج میں لگی رہتی تھی، تو میں جب کبھی پانی مانگتا تو نبی پاک کی زوجہ محترمہ ام سلمہ مجھے اس پیالے میں پانی پلاتی تھی جس میں رسول اللہ پانی پلایا گیا۔ تو یہ نہیں کہتے تھے کہ میں فلانی یونیورسٹی دا پڑھیا ہوا جو فلانے مدرسے جو میں پڑھیا ہوا ہے، میں دورہ حدیث کیتا ہے، تخصص کیتا ہے، اسپیشلائزیشن کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو بھی علم ہے اس پیالے کی نسبت سے۔ تو آپ کے شاگردوں نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا امام مولا علی سرکار بھی آپ کو ہی درس قرآن کا حکم دیتے تھے، تو قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو کیا کریں؟ تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استغفار پڑھو، استغفر اللہ پڑھا کرو۔ شاگرد کہتے ہیں کہ کچھ
دیر کے بعد ایک اور بندہ آ گیا، اس نے کہا حضور میرے اولاد نہیں، میں کیا کروں؟ فرمایا تم بھی استغفار کر۔ ایک تیسرا شخص آ گیا، اس نے کہا کہ مجھے کوئی روزگار کا مسئلہ ہے، مالی معاملات خراب ہیں، میں کیا کروں؟ تو آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ استغفار کیا۔ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا کہ میرے باغات جو ہیں وہ جل رہے ہیں، تو آپ نے اسے بھی فرمایا کہ استغفار کیا۔ اب سمجھ آئی کہ میں نے یہ سارے مسائل کے حل کے لیے سائد کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ چونکہ بڑے لوگ آئے تھے اور سارے یہی مسائل بیان کرتے، تو شاگردوں نے کہا امام یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں کے مسئلے مختلف تھے، کوئی اولاد کے لیے آیا، کوئی بارش کے لیے آیا، کوئی اپنے باغ کے لیے آیا، کوئی روزگار کے لیے آیا، تو آپ نے سب کو حل ایک ہی بتایا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس دن چونڈا میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارا درس قرآن سے شروع ہوتا ہے اور قرآن پر ہی ختم ہوتا ہے۔ تو جو تعلیم قرآن سے شروع ہو اور قرآن پر ہی ختم ہو وہ گمراہی کی تعلیم نہیں ہوتی، وہاں انسان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے حل اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ حل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لکھا۔ پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی جو آج میں نے سرنامہ کلام کے لیے جن کا انتخاب کیا۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ اللہ سے معافی مانگ لو، جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں نا ان کی معافی مانگ لو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، معافی مانگ لو اس اللہ سے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل السماء، وہ آسمانوں سے نازل کرے گا، علیکم مدرارا، تیز بارش، رحمت کی بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال سے بھی اور بیٹوں سے بھی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، واللہ تمہارے لیے باغات بھی اگائے گا اور تمہاری نہریں بھی جاری فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جتنے لوگ آئے تھے انہوں نے یہی مسئلے بیان کیے تھے نا، تو ان سارے مسئلوں کا حل قرآن کریم نے استغفار میں رکھا۔ تو میں نے بھی سارے دوستوں سے کہا کہ انشاءاللہ جمعے پہ ہم آپ کو قرآن کریم سے ان مسائل کا حل جو ہے وہ عرض کریں گے۔ بڑا عجیب واقعہ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اس دور میں بھی قحط سالی کا ایک معاملہ ہو گیا۔ تو ایک تو میں نے تاریخ الخلفاء سے آپ کے سامنے واقعہ رکھا تھا کہ بارش کے لیے دعا کرنی تھی، تو آپ حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ جو تھا وہ پیش کیا۔ یہ اور روایت ہے جو میں آج بیان کرنے لگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ باہر نکلتے ہیں اور قحط سالی ہے تو دعا مانگتے ہیں۔ سرکار عمر فاروق آئے تو آپ نے استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی، دوستوں سے بھی کہا کہ استغفار کرو، تو اب چلے گئے، استغفار کر کے چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا حضور ہم نے آپ کو دعا کے لیے بلایا تھا کہ بارش کے لیے دعا کریں، آپ نے فرمایا تم نے کیا سمجھا ہے؟ حضور آپ نے بارش کی تو بات ہی نہیں کی، اللہ سے کہا ہی نہیں کہ یا اللہ بارش نازل فرمائے۔ فرمایا میں نے وہ ذریعہ استعمال کیا ہے جس ذریعے سے بارشیں نازل ہوتی ہیں۔
تم کہتے ہو کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے کہتا، نہیں، ہم نے ذریعہ وہ استعمال کیا ہے جس ذریعے سے وہ بارش نازل فرمائے۔ تو نماز تو فرمایا کہ یہ شرعی حکم ہے، نماز استسقاء پڑھو، لیکن اگر بارش چاہتے ہو تو پھر استغفار کرو۔ شاید یہ استغفار ہم سے چھوٹتا جا رہا ہے۔ اصل میں استغفار پتہ بندہ کب کرتا ہے، معافی کب مانگتا ہے؟ جب پہلے اعتراف کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غلطی کا اعتراف کرے گا تو معافی مانگے گا نا۔ تو جب تک انسان غلطی کا اعتراف ہی نہیں کرتا وہ استغفار کیا کرے گا؟ اور یقین جانیے یہ روایت تو ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کو پاک کرنے کے لیے آئے، اللہ کے محبوب رحمت للعالمین، سرکار فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں دن میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم کہو کہ ہمیں استغفار کی ضرورت نہیں۔ اس روایت سے ہمارے محققین نے جو جملہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ استغفار صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی، کیونکہ اگر گناہوں کی معافی کی بات ہوتی تو پھر حضور تو استغفار نہ کرتے۔ اس طرف یعنی اس روایت سے ہمارے محدثین نے اس طرف اشارہ کیا کہ اگر تمہارے ذہن میں کبھی یہ بات ہونا کہ اساں کیڑا گناہ کیتا ہے کیسے استغفار کریے، شیطان یہ بھی تو وسوسہ ڈال دیتا ہے نا۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ جب سرکار نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ یہ باقاعدہ عبادت کا درجہ ہے۔ ہاں، یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ مستقل عبادت کا درجہ ہے۔ کبھی شاید آپ نے اس طرف غور نہیں کیا، یہ کوئی 18 سے 20 وظائف ہیں جو حدیث کی کتب میں ملتے ہیں کہ جو ہی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے تو کچھ روایات میں ہے کہ آپ بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے، کچھ روایات میں ہے کہ آپ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھتے، کچھ میں ہے کہ آپ دوسرے کلمے کا ذکر فرماتے، ایک یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام، اس کا ذکر ہے، کچھ روایات میں آیت الکرسی کا ذکر ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے۔ مثلا یہ کو 18 سے 20 وظائف ہیں جو حدیث کی کتب میں۔ تو یہاں پر بھی جو کثرت ہے راویوں کی وہ یہی ہے کہ آپ سلام پھیرتے ہی استغفر اللہ کہتے تھے۔ بھئی نماز کوئی گناہ کا کام کیا ہے کہ جس کام کے بعد آپ استغفار کر رہے ہیں؟ میں وہ بات جو پہلے ہی اس کی میں نے تشریح کے لیے یہ بات لے کے آیا ہوں کہ نماز آپ نے پڑھی ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے نا، اللہ کی عبادت ہے، تو نیکی کے کام پہ استغفار کیوں؟ اب وہ جملہ میرا ذہن میں رہے کہ استغفار بھی ایک عبادت ہے، یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے استغفر اللہ پڑھنا جو۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جو ہی ہم سلام پھیرتے ہیں، مثلا اس دن میں نے ایک جملہ کہا تھا اس کی وضاحت نہیں کی تھی، مقصد معراج جس دن ہم نے بیان کیا تھا کہ رکوع میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم وبحمدہ، پاک ہے وہ ذات اور عظیم ہے وہ ذات، اسی کے لیے حمد ہے، لیکن سجدے میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ،
تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ رکوع میں میں نے کہا تھا کہ وہ اللہ بڑا عظیم ہے، بہت بڑا ہے، اور سجدے میں نے کہا کہ مولا وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ تو بڑا عظیم ہے، میرے اس کہنے سے بھی تو کہیں بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، وہ جو میں نے تیری تسبیح بیان کی تھی نا، وہ تیری شیان شان تو نہیں تھی، میری تسبیح بیان کرنے سے تو کہیں بلند ہے۔ یعنی سجدے والی سبحان ربی الاعلیٰ میں اور رکوع والی سبحان ربی العظیم میں یہ فرق ہے کہ میں نے جو بھی فاتحہ پڑھی ہے، تم اپنا سبحان اللہ پڑھی ہے، استغفار کیا ہے، جو بھی کچھ میں نے کیا ہے، تیری حمد و ثنا بیان کی ہے، وہ تیری شیان ہے، تو کہیں بلند ہے۔ اور پھر سلام پھیر کے یہ کہنا کہ یا اللہ میں یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ قیام، یہ تشہد، یہ قعدہ، تیری شیان شان تو نماز نہیں پڑھ سکا۔ ہمارے بزرگوں سے لوگ پوچھتے تھے کہ جب ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس وظیفے کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ مثلا نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز کے اثرات تو ہمارے اوپر نہیں ہوتے، تسبیحاں پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اس کا بھی میں حال آج آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، جو ہمارے بزرگوں نے بتایا، بڑوں نے بتایا۔ انہوں نے فرمایا کہ تو زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ، جب زبان سے سبحان اللہ کہے نا تو اس وقت تیرا ذہن بھی زبان کا ساتھ دے، تیری سوچ اس لائن میں آ کے کھڑی ہو جائے، اور پھر تیرے دل کی محبت بھی اسی لائن میں کھڑی ہو جائے۔ جب زبان، ذہن اور دل ایک لائن میں ہوں گے تو پھر سبحان اللہ اثر کرے گا۔ اور اگر تو زبان سے سبحان اللہ کہہ رہا ہے اور ذہن تیرا کہیں باہر پھر رہا ہے تو پھر اس سبحان اللہ پہ بھی اللہ سے معافی مانگا کر، کہ بغیر توجہ کے تو نے اس کی تسبیح بیان کر دی، بغیر توجہ کے تو اس کو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا رہا۔ اور بلکہ یوسف ہاشم الرفائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ رفائی فیملی عراق سے تعلق رکھتی ہے، بعد میں یہ کویت چلے گئے۔ سید احمد الرفائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار اقدس جو ہے یہ مصر میں ہے۔ یہ وہ سید احمد الرفائی ہیں جو، یہ پتہ ہے واقعہ کس نے لکھا ہے؟ امام عبد الرحمن ابن جوزی نے، جو شیخ سعدی کے بھی استاد ہیں، انہوں نے لکھا ہے یہ واقعہ کہ سید احمد الرفائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضر ہوئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شہر میں بیٹھ کے آپ پہ درود پڑھتا تھا، آج تو آپ کی قبر انور پہ حاضر ہوا ہوں، ہاتھ باہر نکالیے اور میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی نے لکھا ہے، یہ 7ویں صدی کی بات ہے، کوئی 14ویں صدی کی بات نہیں ہے۔ اور وہاں اس وقت ہزاروں لوگوں نے سرکار کا دست اقدس باہر نے، اور وہ اشعار بھی، وہ قصیدہ بھی جو لکھا ہے، اور انہوں نے ان کو سرکار کے دست اقدس کو بوسہ دیا۔ ان کی یہ آل کے تھے آگے سید ہاشم الرفائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو میری ان کی ملاقات 1994 میں، اس وقت وہ کویت کے وزیر تعلیم تھے، تو ادھر لاہور آئے تو پھر ہم بھی ان کو ملنے کے لیے گئے۔ تو مجھے آج بھی ان کا وہ جملہ جب انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نصیحت کریں، تو ایک جملہ کہہ کے وہ چلے گئے، لیکن اب سمجھ آتی ہے جب ہم قرآن، ایک جملہ صرف کہا، انہوں نے کہا اپنے استغفار پہ بھی استغفار کرو، اپنے استغفار پہ بھی استغفار کرو۔ تو لوگوں کو تو شاید اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ جو توجہ کے بغیر تو استغفر اللہ کہتا ہے، اس سے بھی اللہ سے معافی مانگ،
کہ یا اللہ میرا دھیان کسی اور طرف تھا اور میں تسبیح پہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا تھا. تو اس وقت انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے. یہ تو نماز کی بات ہو گئی کہ یا اللہ تیری شیان شان میں کچھ نہیں کر سکا اس لیے مجھے معاف کر دے. توجہ ادھر ادھر چلی گئی، مولا مجھے معاف کر دے. اس لیے سلام پھیرتے ہی آپ نے استغفر اللہ پڑھا. اور جب آپ نے بیت الخلاء سے نکلنا ہے، واش روم سے باہر نکلنا ہے، تو بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا کا بھی پتہ ہے نا، غفرانک. جب آپ نے بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جتنے بھی یہ جنات ہیں اور ان کی مادہ ہیں ان سب سے پناہ لے کے آپ نے واش روم میں جانا ہے. اور جب باہر نکلنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ غفرانک، یا اللہ مجھے بخش دے. اس وقت بھی مغفرت کی دعا مانگنی ہے. تو نے مجھے نعمتیں دیں، وہ میں نے کھائیں، وہ انرجی میرے جسم کا حصہ بنی. باقی جو فاسد مادے میرے جسم کے لیے نقصان دہ تھے مولا تو نے مجھے ان سے نجات دے دی. جو اچھائی تھی وہ مجھے مل گئی، جو میرے لیے بہتر نہیں تھا اس کو تو نے میرے جسم سے خارج کر دیا. مولا کریم یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا. اب کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو میں تجھ سے مغفرت چاہتا، استغفار چاہتا. یعنی یہ میں نے اس کو لنک اس لیے کیا ہے کہ اس کو جوڑا ہے کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اس کے بعد بھی استغفار ہے، اور واش روم سے نکلنا ہے تو بھی استغفار ہے. یعنی تیری زندگی کا یہ کتنا اہم حصہ ہے. کیوں؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. فرمایا جب ابلیس نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، ابلیس کا جملہ یہ قرآن کریم نے لکھا ہے. جب ابلیس نے کہا نا فبعزتک، یا اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، قسم اس نے پھر بھی اللہ کی اٹھائی بھائی. قال فبعزتک، اس نے کہا یا اللہ مجھے تیرے جلال اور تیری عزت کی قسم، لاغوینہم اجمعین، میں ان سب انسانوں کو گمراہ کر دوں گا، ان کے راستے میں بیٹھوں گا، ان کو تباہ و برباد کر دوں گا. تو میری سرکار نے فرمایا مجھے اس سے محبت پتہ کیوں ہے؟ جب ابلیس نے یہ جملہ کہا نا کہ یا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں ان کو گمراہ کر دوں گا، تو میرے اللہ نے فرمایا ابلیس جب تک یہ انسان استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. ہم نے تو وہ ہتھیار استعمال ہی نہیں کیا. فتاوی عالمگیری میں ایک بحث لکھی ہوئی ہے دعا کے حوالے سے، بڑی خوبصورت بحث ہے وہ. ظاہر ہے 500 علماء اس دور کے اکٹھے ہوئے، اورنگزیب عالمگیر کا دور ہے تو وہ فتاوی عالمگیری اس وقت لکھا گیا. اس میں انہوں نے ایک بحث یہ لکھی ہے کہ ایک بندہ جنگل جاتا ہے شکار کے لیے، تو وہ ہتھیار نہیں لے کے جاتا، تیر کمان، تلوار، نیزہ، جو بھی شکار کے ہتھیار ہوتے ہیں وہ نہیں لے کے جاتا. اب اس کا شیر کے ساتھ کسی درندے سے مقابلہ ہو جاتا ہے اور وہ آگے سے ریزسٹ نہیں کرتا، مدافعت نہیں کرتا، تو وہ حرام کی موت ہے، اس نے خودکشی کی ہے. اس کو شیر نے مار دیا تو موت کیا ہوگی؟ حرام کی موت ہوگی، کیونکہ اللہ نے اس کو جتنی طاقت دی تھی اس کو استعمال کرنے چاہیے تھا، اپنے ہتھیار استعمال، اس کے بعد وہ مر جاتا تو شہید تھا.
بھائی اگر آپ اپنے ہتھیار استعمال کرتے ہیں، شر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے بعد بھی اگر شیر نے مار تو دونوں کو دیا نا، لیکن ایک حرام کی موت مر گیا، ایک شہید ہو گیا۔ تو یہ بحث لکھ کے انہوں نے آگے جملہ جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا تیرا ہتھیار ہے، اگر تو دعا کرتا ہوا مر جائے گا تو شہید ہوگا، اور اگر تو نے دعا کا ہتھیار استعمال نہ کیا تو کیوں حرام کی موت مرتا ہے؟ جب تجھے اللہ نے استغفار کا حکم دیا ہے، ہمارے ہاں تو بڑی سختی ہے اس معاملے میں۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں نا کہ مولویوں کو کیا پتا توحید کیا ہوتی ہے، یہ فقیر کو پتا ہے توحید کیا ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا اللہم بحق محمد ان تغفر لی، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے بخش دے۔ اپنے والدین کا وسیلہ ڈالتے، اپنے پیر و مرشد کا وسیلہ ڈالتے۔ یہ مسئلہ میں آپ کو، یہ ہمارا تصوف کا مسئلہ ہے۔ آپ نبی پاک کا وسیلہ دے سکتے ہیں، حضرت علی کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ نبی پاک کو اللہ کا وسیلہ نہیں دے سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے واسطے میرا یہ کام کر دیں۔ یہ ہے فقر کی توحید کہ وسیلہ جو ہوگا وہ بڑے کے سامنے چھوٹے کا ہوگا۔ نبیوں کے ولیوں کے وسیلے تو اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا وسیلہ کسی کی بارگاہ میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ اور ہمارے فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی سائل آپ سے یہ کہے کہ اللہ کے واسطے مجھے دو، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ دے آپ رہے ہیں اور میں اللہ کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں، تو اس کو دینا حرام ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دے آپ رہے ہیں اور اللہ درمیان میں وسیلہ ہے۔ نہیں، دینے والے اللہ کی ذات ہے، تو وسیلہ ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید مولوی کو کیا پتا؟ اللہ کی جلال، اس کے اکرام، اس کی عزت، یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ ایک بندے نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو شفیع بناتا ہوں۔ یہ کسی جمعے پہ میں نے پہلے بھی یہ روایت بیان کی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو شفیع بناتا ہوں اور تمہاری بارگاہ میں اللہ کو شفیع ہو۔ تو حضور غصے میں اور بڑی دیر تک سبحان اللہ کا ورد فرماتے ہیں۔ فرمایا میں تو اللہ کی بارگاہ میں شفیع ہو سکتا ہوں، یہ تو نے کیا جملہ کہہ دیا کہ اللہ میری بارگاہ میں شفیع ہوگا؟ تو ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے واسطے تو مجھے دے، اس کو نہیں دینا، کیونکہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، باقی سب وسیلہ بن سکتے ہیں، لیکن اللہ کو کسی کے سامنے وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کون ہو؟ جب میں 70 یا 100 مرتبہ ایک دن میں استغفار پڑھتا ہوں تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم استغفار کرو۔ اس لیے اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بڑی سے بڑی عبادت کے بعد بھی استغفار ہے، اور لیٹرین سے نکلتے ہوئے بھی استغفار ہے۔ یعنی تیری پوری زندگی کا احاطہ جو ہے، تیرے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ تو آیات یہ اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو بتایا ہے۔ اس کی میں نے وہ شان نزول کے متعلق بھی ایک تفسیر میں پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام نے، آپ کو پتہ 950 سال تبلیغ کی تھی، تو
جب انہوں نے اللہ کے نبی، اس میں اسی رکوع میں بڑی بدتمیزیاں بھی ان کی لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے بڑی توہین کی ہے اللہ کے نبی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کی عورتوں کو 40 سال کے لیے بھانج کر دیا۔ تو پھر جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو پھر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ استغفار کرو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے بھی، اولاد کے ذریعے سے۔ تو سرکار امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تمام مسائل کا جو حل ہے وہ صرف استغفار میں رکھا۔ بس صرف بات اتنی سی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے استغفار کرنا ہے کہ زبان، ذہن اور دل ایک لائن میں کھڑے ہوں، بے توجہی کے ساتھ نہیں کرنا۔ اور پھر جب معافی مانگ لینی ہے تو پھر یہ حدیث بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ میرے اللہ نے ابلیس سے کہہ دیا ہے کہ تو جو جی چاہے کر لے، جب تک انسان معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں۔ ہاں یہ تو بھی اپنا کام کرتا رہے اور میں بھی ان انسانوں کو معاف کرتا رہا، پھر یقین ہو کہ میرے اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا